الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ایمانی بھائیوں، خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی فضیلت کو بتلا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا، اور یہ رمضان کا مہینہ جو عنقریب ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس آنے والے مہمان کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کی فضیلت کو وہ شخص جان سکتا ہے جو اس کی حقیقت سے اور اس کے انوار و برکات سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو پورے 11 مہینے دنیا کے کمانے کے پیچھے لگے رہتے، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہتے، کاروبار کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہتے، گھر ایک ہے 2 بنانے کی فکر میں رہتے، اور اپنے نوکر چاکر اور اپنی گاڑیوں کے اندر اضافہ کرنے کی فکر میں رہتے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ 11 مہینے مجھ سے دور رہا، 11 مہینے میرا بندہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا۔ اللہ کہتے ہیں میں 1 مہینہ ایسا دیتا ہوں، اگر یہ 1 مہینہ صحیح سے میرے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ادا کرے گا، 1 مہینہ گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے 11 مہینے کے اندر بھی وہی انقلاب لاؤں گا جو 1 مہینہ اس نے گزارا۔ اگر ہم 1 مہینہ جو آنے والا ہے اس کو اگر صحیح طور پر ادا کر لے، صحیح طور پر گزار لے، تو یاد رکھیے اگر 1 مہینہ ہمارا صحیح سے گزر جائے گا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ، تراویح کی پابندی کے ساتھ، قرآن کی پابندی کے ساتھ اور ذکر و اذکار کی پابندی کے ساتھ، تو یاد رکھیے آئندہ آنے والے 11 مہینے بھی ہماری عبادتوں کے اندر لگیں گے۔ ہماری 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کب؟ جبکہ ہم یہ 1 مہینہ صحیح طور پر ادا کریں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے بندوں پر رمضان کا مہینہ لاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کی بہت ہی قدر و قیمت ہے، بہت ہی اس کے انوار و برکات ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، میں نے بارہا اس حدیث کو ذکر کیا
کہ سارے انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے. وہ کیا دعا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما، ہماری عمروں کو بڑھا دیجئے، ہماری عمروں کو دراز کر دیجئے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. کون دعا کر رہا ہے؟ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جو انبیاء کے سردار ہیں، جنہوں نے معراج کی سفر کیا اور ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساری کائنات اللہ نے ان کے صدقے میں بنائی. وہ سرکار کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں رمضان کو پا لوں. اب اس حدیث سے اور ایک بات یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر لمبی ہونے کی دعا نہیں کرنا، اور کچھ لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کیا کرنا، موت آ جائے تو اچھی بات ہے، مر جائے تو جھنجھٹ ختم ہو جائے گا، کمانے دھمانے کا اور سنبھالنے کا، کاروبار کا، گھر والوں کو دیکھنے کا، بیوی بچوں کا ٹینشن کیا ہے، ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، میں جانتا ہوں میرے اعمال کیسے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے اعمال کیسے ہیں. اگر ابھی ملک الموت آ جائے اور ہماری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم میں سے کسی کے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم خوشی خوشی جو ہے چلے جائیں. نہیں ہے. ہم صرف چھوٹی تکلیفوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے تو آگے موت کے بعد آنے والی جو نامحدود زندگی ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بھیانک اور خطرناک، اپنے اعمال کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، بد افعال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک. اس لیے کبھی موت کی دعا نہیں کرنا. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کس کی؟ اپنی عمر کے لمبے ہونے کی، اپنے عمر کے دراز ہونے کی. یہ دعا کرنا کیا ہے؟ جائز اور صحیح ہے، بلکہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ تو میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، میرے دوست احباب کی عمر کو دراز فرما. اس طرح کی اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو یاد رکھیے یہ دعا کس نیت سے کریں؟ تاکہ یا اللہ یہ عمر جو میری لمبی ہوگی اور زیادہ ہوگی تو اس زیادہ عمر کی وجہ سے میں زیادہ تیری عبادت میں لگوں گا، اتنی میرے نامہ اعمال کے اندر نمازیں زیادہ آ جائیں گی اور روزے زیادہ آ جائیں گے، تلاوت زیادہ آ جائے گی، ذکر و اذکار زیادہ آ جائے گا. اس لیے کیا کریں؟ اپنے عمر کے لمبی ہونے کی دعا کریں. موت کی دعا اور تمنا کرنا کیا ہے؟ احمقانہ حماقت ہے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں رمضان کو حاصل کرنے کی، رمضان کو پا لینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کو دیکھتے تھے، ہر چیز کو محسوس کرتے تھے، ہر چیز کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں ہر ایک کو جانتے تھے. تو رمضان کی جو فضائل قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں، بہت فضائل ہیں، بہت، کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو قید کر دیا جاتا اور ثواب کے اندر ڈبل کر دیا جاتا، بلکہ ڈبل نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا. کوئی 1 روپیہ اس ماہ مبارک کے اندر جو آنے والا ہے عنقریب ہمارے سامنے، اس ماہ مبارک کے اندر 1 روپیہ اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کو 70 کے برابر ثواب اللہ عطا کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس مبارک ماہ مبارک کے اندر 1 نیکی کرتا ہے اللہ 70 نیکی عطا کرتے ہیں. ایک ثواب، ایک فرض نماز پڑھتا ہے 70 فرضوں کے برابر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں. گویا کہ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ مہینہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک سیزن ہے. جس طرح سے ہر ایک سیزن ہوتا ہے،
ہر ایک موسم میں ہر کسی نہ کسی پھل کا سیزن ہوتا، کسی نہ کسی جو ہے چیز کا سیزن ہوتا، تو جو موسم میں جو سیزن آ جاتا اس موسم میں جو چیز چلتی ہے اس کو زیادہ کیا ہے مارکیٹ میں پھیلایا جاتا۔ ابھی جیسے گرمیوں کا موسم آ گیا تو شربت کا سیزن عام ہو گیا، اور اسی طرح کولر کا سیزن ہر ایک گھر میں آپ دیکھیں گے ہر کھڑکی کے باہر کولر لٹکتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیزن ہے یہ گرمیوں کا، تو اس کے اندر لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور ابھی سے کیا کرتے ہیں، جیسے گرمی آ جاتی فوراً ہر ایک جگہ پر آپ دیکھیں گے کولر کے باہر مارکیٹ میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہوتا، یہ ایک سیزن ہوتا۔ اسی طرح سے یہ رمضان بھی کیا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ نیکیاں جتنی آپ لینا چاہتے ہیں، جتنا کمانا چاہتے ہیں کما لیجئے، یاد رکھیے موت کے بعد انسان ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جاتا۔ انسان انتظار کرتا کہ میرا بیٹا آئے گا کچھ پڑھ کر مجھے بخش دے گا، اور اسی طرح سے میرا بھائی آئے گا مجھے کچھ پڑھ کے بخش دے گا، یا بیٹا ہے تو وہ انتظار کرے گا کہ میرا باپ آئے گا مجھے کچھ پڑھ کے بخش دے گا۔ لیکن جب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے چند روز روئے گا، چند ماہ انتظار کرے گا، چند سال جو ہے اس کے لیے 1 یا 2 سال، بس 1 سال سمجھ لیجئے مشکل سے اس کی فکر میں رہے گے، والدین ہوں یا بیٹا ہے تو ماں باپ کی فکر میں، اس کے بعد سب کے سب بھول جاتے، بعد میں یاد بھی نہیں رہتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے، دادا کی قبر کہاں ہے، یاد بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کیا کریں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اس ماہ مبارک کی قدر کیا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ابھی سے آپ کو کرنا ہے، کچھ کام ایسے ہیں ابھی سے آپ کو کرنا ہے، کیونکہ رمضان بالکل قریب ہے، بالکل ہمارے سامنے ہے۔ تو کون سے ایسے کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر لیں؟ تو یاد رکھیے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اپنے جو بھی کام ہے، جو ہم روزمرہ کے کام ہیں جو روزانہ کرتے، ان کاموں کے اندر دیکھے کہ کون سے کام ایسے ہیں جس کو میں مؤخر کر سکتا ہوں، یا جن کو میں پیچھے ڈال سکتا ہوں، یا اس کے اندر میں کچھ کمی کر سکتا ہوں، تو ایسے کاموں کے اندر کمی کر دیں۔ 11 مہینے کمانے کے لیے بہت ہے، کتنا کمانا چاہے کما لیجیے، لیکن 1 مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کیا کریں، اپنے کاموں کو تھوڑا سا مؤخر کریں، تھوڑا سا مؤخر۔ کیوں؟ تاکہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں، تاکہ ہم صحیح سے عبادت بھی کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ پورا دن جو ہے جاب پر رہتا ہوں، پورا دن جو ہے کارخانے میں یا فیکٹری کے اندر رہتا ہوں، پورا دن جو ہے دکان کے اندر رہتا ہوں، تو پھر میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کچھ بھی ہو، کسی بھی آپ فیکٹری میں کام کریں، کسی بھی آپ دکان میں کام کریں، کوئی بھی آپ کی جاب ہو، کیسی بھی جاب ہو، روزہ آپ کے لیے چھوڑنا جائز بولو نا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر روزہ چھوڑ رہے ہیں گنہگار ہوں گے، کام چھوڑیے چلے گا، کوئی پابندی نہیں، لیکن روزہ اگر چھوڑ رہے کام کی وجہ سے تو پھر وہاں پر اللہ کی زبردست پکڑ ہوگی، زبردست پکڑ۔ اس لیے روزہ چھوڑنے کی ہر چیز اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ تو جن کاموں کو آپ پیچھے ڈال سکتے، جن کاموں کو آپ کم کر سکتے ان کو کم کر لیں۔ جیسا کہ میں نے گجرات کے اندر دیکھا کہ وہاں پر ایک ماحول ہے کہ صبح سے یہ لوگ کام کرتے شام تک، مغرب تک، یہ بھی اچھا طریقہ ہے ان لوگوں کا، لیکن رمضان جیسے ہی آ جاتا تو سارے لوگوں کا، ایسا نہیں کہ ایک چند لوگ کر رہے چند نہیں، بلکہ سارے کے سارے لوگ، پالن پور کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، محمد صاحب پالن پوری جن کا نام بہت ہی مشہور ہے، تو اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیا کرتے یہ لوگ، جیسے ہی سحری ہو گئی، فجر کی نماز انہوں نے پڑھ لی، فجر کے بعد ان لوگوں کے کام کیا ہے شروع ہو جاتے، اور کام کب تک کرتے؟ ظہر تک۔ پھر ظہر کے بعد ان لوگوں کے سارے کام بند، ظہر سے لے کر کے اگلے دن سحری تک، اگلے دن فجر تک سارے کام، بس فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کرنا۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ فیکٹری والے کر رہے ہو، یا کچھ دکان والے کر رہے، یا کچھ ہوٹل والے کر رہے، نہیں، بلکہ ساری کے ساری ہوٹلیں بند ظہر میں، اور ساری کے ساری دکانیں بند، ساری کی ساری فیکٹریاں بند۔ یہ صحیح رمضان کا استقبال ہے، یہ صحیح رمضان کا استقبال۔
آج ہم کیا کرتے ہیں، جیسے رمضان آتا کام میں کچھ اضافہ ہو جاتا، کام بڑھ جاتے، ہمارے کام نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے، الگ الگ نمونے کی جو ہے الگ الگ آئٹمیں بنانے لوگ شروع کر دیتے، اس میں لے کر ظہر سے لے کر عصر تک اسی میں چلی جاتی۔ کئی لوگ جو ہیں بہت سارے جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کرتے ہیں وہ کہ یہ کرتے ہیں کہ کام میں اس طرح لگ جاتے ہیں تاکہ روزے کا پتہ نہ چلے۔ اب روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے بھوکا رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا، روزہ نام ہے بھوکا رہ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے کا، روزہ نام ہے بھوکا رہ کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے کا، زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کا نام روزہ ہے، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کسی کے ذہنوں میں یہ ہو کہ میں روزہ رہوں گا پھر جو ہے پورا دن کاروبار کروں گا، پورا دن ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ بیچ میں نہیں پڑھوں گا، تو یاد رکھیے کہ آپ صحیح سے روزے کا اور رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ رمضان کا صحیح سے جس طرح اس کا اکرام کرنا ہے اس مہینے کا، اس طرح سے اکرام نہیں کرنا، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ اس میں تراویح ہیں، اس میں روزے رکھے گئے ہیں، اس میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں، یہ تو ہے ایک تک جگہ پر، لیکن اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ تو جب اللہ نے، حالانکہ سارے دن سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص کر لیا، خاص کر لیا، تو اس وجہ سے اس مہینے کا اکرام یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلے سے ایک انتظام کیا جائے، ایک شیڈول بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ کہ جو اپنے کام ہیں پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائے۔ رمضان میں بہت سارے لوگ رمضان کے ٹائم اور روزہ رہ کر جو ہے بال کٹوانے جاتے، اسی طرح سے جو بھی کام ہوتے جس کو ہم ابھی بھی کر لے سکتے، تو ایسے کاموں کو ابھی سے جو ہے فری کر لیں، ایسے کاموں سے فری ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کام آپ روزمرہ کے کرتے کاروبار کے لائن سے، ان کاموں کو جتنا ہو سکتا ہے کم کرے، اور جو سیٹ ہے دکان کے جو مالک ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ نوکروں سے کام تھوڑا سا کم لیں، روزہ ہے ان سے کام کم لیں تاکہ یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکیں، ورنہ ان لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابھی گرمی شدت سے ہے تو کیسا روزہ رکھیں گے مول صاحب؟ نہیں رکھ سکتے روزہ، کیسا نہیں رکھ سکتے، رکھنا پڑے گا، چاہے گرمی ہو یا ایسی گرمی کے اندر آپ ریگستان کے اندر ہو، یا ایسی گرمی کے اندر اس سے ڈبل گرمی کے اندر آپ کوئلے کی کان کے پاس کھڑے ہوئے ہو، تب بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت، اسلام اور اللہ و قرآن نہیں دیتے، رکھنا پڑے گا ضرور۔ نہیں رکھتا ہے کوئی سخت گنہگار، سخت، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض روزہ ہے، سنت یا نفل روزہ نہیں ہے، فرض ہے۔ جو فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرض ہوتا، فرض کیا ہے؟ قرض ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ چھوڑ دیے تو کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑیں تو بات الگ ہے، گنجائش ہے چھوڑ دو چلو، پھر بعد میں اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کرو۔ جیسے رمضان پورا ہو گیا، اب جو رمضان میں جو روزہ آپ نے چھوڑا ہے 1 یا 2 روزے، وہ کیا ہے؟ اب آپ کے اوپر قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ کب ادا کریں گے؟ اگلے مہینے، شوال کے مہینے میں ادا کریں گے۔ اس لیے فرض ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر قرض رہتا۔ اس لیے کوئی مر جائے تو پوچھتے کہ ایک اندازہ لگایا جاتا کہ اس کی عمر میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوگی، تو ہر نماز کا وہ بھی قرض ہے، نماز بھی چھوڑا اس نے، چھوڑ کر چلا گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ قرض ہے۔ اب اس کا قرض کا فدیہ ادا کرنا پڑتا۔ شریعت میں کیا ہے؟ ہر نماز کا فدیہ الگ الگ ہے، فجر کا الگ ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے۔ کوئی ہمارا والد یا ہمارے دادا یا ہمارے نانا ہمارے گھر چلے گئے
اور تو اندازہ لگایا جائے گا کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں اتنی نمازیں چھوڑی تھی، ایک اندازہ لگا کر پھر اس حساب سے فدیہ نکالا جائے گا جو بہت زیادہ پہنچ جاتا، جو کوئی ادا بھی نہیں کرتا، نہ باپ کے مرنے پر بیٹا ادا کرتا، نہ دادا کے مرنے پر پوترا ادا کرتا۔ بہرحال تو اس مہینے کا اکرام یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں ان کاموں کو تھوڑا سا کم کریں اور تھوڑا سا مؤخر کریں، جو کام پیچھے ڈال سکتے، پینڈنگ ڈال سکتے، اس کو پینڈنگ ڈال لیں، اور جو کام آپ کم کر سکتے، کمی کر سکتے، اس میں تھوڑا سا کمی کر لیں، تاکہ کمی کرنے کے نتیجے میں ہم زیادہ اللہ کی عبادت میں لگ سکیں۔ روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں، لیکن روزہ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ خاص طور پر اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ عبادت سے دور کرتے ہیں، مسجد سے دور کریں گے، اور ایسی نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے دور کریں گے، اور نیکی کیا کرتی ہے؟ ایک نیکی دوسری نیکی پر آمادہ کرتی، دوسری نیکی پر لے جاتی۔ اس لیے کیا کریں؟ اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتارا گیا، جن پر پوری شریعت کو اتارا گیا، وہ خود 2 مہینے پہلے اس ماہ مبارک کا انتظار کر رہے ہیں، جو عن قریب 2 دن یا 1 دن پہلے ہمارے سامنے، 1 دن بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو ہمیں کتنا اکرام کرنا چاہیے؟ جب خود حضور اتنا جو ہے اکرام کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، تو ہم جیسے گنہگاروں کو اور مجھ جیسے گنہگاروں کو کتنا انتظار کرنا چاہیے، اور جب آ جائے تو اس کے اندر کتنی عبادت کرنی چاہیے، کتنی عبادت۔ اور ایک بات کہ اس مبارک مہینے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے کیا کرے؟ اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو صاف کر لے۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے کوئی نفرت اور بغض عداوت پیدا ہو گئی، صاف کر لیں۔ دماغ میں کچھ گندے خیالات اور وسوسے چلتے ہیں، صاف کر لیں۔ پھر رمضان کے اندر داخل ہو جائے۔ جب رمضان میں داخل ہوں گے، تراویح میں پہلی تراویح کے اندر آپ شامل ہوں گے، تو آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ آپ جو ہے اللہ کی عبادت میں سر کو، اپنے پیشانی کو جھکائیں گے تو اس وقت کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے معراج پا لی، کیونکہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومن کے لیے معراج ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تو جب واپس آ رہے تھے تو سوچا کہ میں اپنی امتی کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب اپنی امت کے لیے نماز لے کر جاؤ۔ جب بھی تمہاری امت نماز پڑھے گی اور سجدہ کرے گی، جب وہ سجدہ کرے گی تو اس کو ہر ایک سجدے پر ایک معراج حاصل ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے، ایمان والے کی معراج ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی مبارک پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہے۔ تو اس لیے کیا کریں میرے بھائیوں؟ ابھی سے اس ماہ مبارک کا خوب انتظام کریں، انتظار کریں، اور جیسے ہی آ جائے، دوسری چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے، اسٹیٹس وغیرہ رکھنے سے بہتر ہے، اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اس مبارک مہینے کو قرآن سے سب سے زیادہ نسبت حاصل ہے۔ کیوں؟ اسی مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا، اسی مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ تو اسی لیے کیا کرے؟ اس مہینے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی روزہ ہمارا نہ چھوٹے، کوئی بھی تراویح ہماری نہ چھوٹے۔ تراویح چاند دیکھ کر ہم شروع کرتے ہیں، تراویح چاند دیکھ کر ہماری بند ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی 10 دن کی تراویح پڑھ رہا ہے، 10 دن میں قرآن کو پورا قرآن کو سن لیا، بہت مبارکباد ہے شخص۔ لیکن جو سنت مؤکدہ، جو واجب کے قریب ہے یہ چیز تراویح، تو اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اس کو آپ پڑھیں گے، 10 دن میں آپ سن لیے، بہت اچھا آپ نے کام کیا، بہت زیادہ ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ 10 دن پڑھ لیے، باقی کے 20 دن آپ کی چھٹی نہیں، 20 دن بھی آپ کو آگے کے پڑھنا پڑے گا۔ 19 دن یا 20 دن جو بچیں گے، اس دن تک جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آتا تھا، تب تک آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو رمضان کا استقبال،
کس طرح سے استقبال؟ اپنے کاموں کو پینڈنگ ڈال کر، اپنے کاموں کو مؤخر کر کے، اپنے کاموں کو کم کر کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور دوسرا، جو کام آپ ابھی سے کر لے سکتے ہیں، یہ ابھی کرے یا رمضان میں کرے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کو، تو ان کاموں کو رمضان میں کرنے سے بہتر ہے ابھی کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان میں وہ کام آڑے نہ آئے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کے واقعات میں آتا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے اور ایک مہینہ پورے طور پر اللہ کی عبادت میں لگا۔ تو ہم کیا کریں؟ اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم روزہ رکھ کر کے 5 وقت کی نمازیں، کم سے کم روزانہ کا 1 پارہ، کم سے کم روزانہ کی صبح شام کی 3 تسبیحات، یہ جو موٹے موٹے وظائف اور اوراد ہے جس کو ہم روزانہ کرنا چاہیے، رمضان میں تو کر لے کم سے کم۔ یہ جو وظائف ہے لیکن روزانہ کی ہے، 1 پارہ قرآن کی تلاوت، صبح شام کی 3 تسبیحات، یہ تو روز پڑھنا چاہیے انسان۔ لیکن ہم چونکہ دنیا میں کام دھندوں کے اندر اتنا الجھ جاتے ہیں، اتنا اس کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ ایسا رکھا کہ اس 1 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ 1 مہینہ صحیح سے میری عبادت کے اندر گزار دے گا، آگے 11 مہینے جو آنے والے ہیں اس کے اندر بھی میں اس کو اسی طرح لگائے رکھوں گا۔ اس لیے کیا کریں؟ ابھی سے رمضان کا استقبال کریں، جو کام کرنے ہیں ان کام کو ابھی سے سمیٹ لیں، تاکہ آئندہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر مکمل تراویح، مکمل قرآن اور مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔